خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے، بلکہ خواہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہو، میں شکر گزار ہوں آپ کے لیے۔ مجھے امید ہے آپ جو کچھ دیکھیں گے اور سنیں گے اس سے آپ کے دل میں خدا کے لیے شکر گزاری پیدا ہوگی، آپ کو نئی ہمت ملے گی، یقین ہو جائے گا اس بات کا کہ وہ ساتھ ہے، اور آپ کہہ سکیں گے چاہے مجھے موت کے سائے کی وادیوں میں سے گزرنا پڑے، مشکل سے مشکل حالات میں سے چاہے میں گزر رہی ہوں، تو بھی مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے وہ آپ کے ساتھ۔ اب وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیار کو پہچان کر اس کے ساتھ خوش رہ سکیں، یہاں بھی وہاں بھی۔ پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آپ نے اس بات کو محسوس کیا ہوگا، اس بات کو پہچانتے ہوں گے کہ جو خبر ہم دیکھتے اور سنتے ہیں اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا اس سے بھی زیادہ برا حال ہونے والا ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے اس کے شاگردوں نے پوچھا تھا، تو آئے گا، واپس آئے گا، تو کیسے پتہ لگے گا کہ تو آنے والا؟ تیری آمد کا، تیرے آنے کا جب وقت ہوگا، دوسری آمد کا، تو کچھ نشان ہوں گے اس کے، کیسے پتہ لگے گا کہ تو آنے والا ہے، تیرا آنا نزدیک ہے، تاکہ تسلی ہو سکے؟ کیونکہ تنگ آ گیا انسان، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ سے نکلتی چلی جا رہی ہے بات، اتنا طاقتور ہے انسان اور پھر اتنا کمزور ہے، اتنا کچھ جان گیا ہے اور دیکھو کس طرح پہچان جاتی رہی ہے۔
سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے جیسے کچھ ہے نہیں، کھوکھلی ہے زندگی اندر سے۔ رشوت لینے والے غریب نہیں ہیں، بہت دولت مند لوگ ہیں۔ بے ایمانی وہ کر رہے ہیں جو ایمانداری کا پرچار کرتے ہیں۔ خدا رحم کرے، مجھ پر رحم کرے، سب پر رحم کرے۔ حالت بہت بری ہے، بہت پریشانی اس وقت دنیا میں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے جب بات چیت کی اور ان کے سوال کا جواب دیا تو ایسا کہا، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ ایسے حالات میں گمراہ کرنے والے بہت پیدا ہو گئے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایسے ایسے مشورے دے رہے ہیں، ایسی ایسی تعلیم دے رہے ہیں، ایسے ایسے راستے دکھا رہے ہیں کہ خدا ان سے بچائے۔ وہ بچائے تو بچ سکتے، نہیں تو بچتے نہیں لوگ۔ کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے راستے سے۔ ایسا نہ ہو کہ راستہ دکھائی دینا بند ہو جائے، راستہ گم ہو جائے۔ خبردار رہو، ہوشیار رہو، کیونکہ بہتیرے میرے نام سے آئیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے، کسی اور نام سے کیوں نہیں آتے لوگ؟ میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، کیونکہ معلوم ہے، سب دنیا کو معلوم ہے مسیح آئے گا تو وہ بچائے گا، تو وہ یہی کہیں گے کہ میں مسیح ہوں، اور بہت لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے۔ افواہ کہتے ہیں خبر، کچھ سچی اور کچھ جھوٹی، لیکن خبریں یہی ہوں گی، لڑائیاں، مصیبتیں، خون، لڑائیوں کی افواہیں سنو گے۔ خبردار، پھر سے کہا گیا خبردار، گھبرا نہ جانا۔ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے، اور خبردار کبھی گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے۔ اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ لوگ کہتے تو پہلے بھی آتے تھے، لیکن ایسے نہیں تھے جیسے اب آ رہے ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اگر شروع یہ ایسا ہے، ہوا آتی ہے اور سارا کا سارا شہر اڑا کے لے جا رہی ہے، طوفان آ رہے ہیں ایسی جگہوں میں جہاں کبھی امید نہیں تھی کہ یہاں پانی آئے گا، یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ لیکن خداوند اپنے لوگوں کو جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں، جنہوں نے خدا کی محبت کو پہچان لیا ہے، اپنے مسیح کو پہچان لیا ہے، اس وقت لوگ تم کو ایذا دینے کے لیے پکڑوائیں گے، تم کو قتل کریں گے۔ میرے نام کی خاطر سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی، سب قومیں۔ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، جہاں جاؤ گے وہاں عداوت رکھنے والے ہوں گے۔ یہ کہا خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے۔ اس وقت بہتیرے ٹھوکر کھائیں گے، ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے، ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے، بہت سے جھوٹے نبی آ کھڑے ہوں گے، بہتےروں کو گمراہ کریں گے۔ بہت سے مسیح کے نام سے آئیں گے اور بہت سے کہیں گے میں نبی ہوں، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بہتےروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ بے دینی بڑھے گی، محبت ٹھنڈی ہو جائے گی، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا نجات پائے گا۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ یہی بات، اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے ایک اور جگہ کہا ہے، یہ تمہارے گواہی دینے کا موقع ہوگا۔ گواہی دی جائے گی اس وقت، ایسے وقت۔ کیا گواہی دی جائے گی؟ کہ خوشخبری ہے ایک، ہم جو سنتے ہیں خبریں، جو دیکھ رہے ہیں اور جن پر بیت رہی ہے، ان لوگوں سے پوچھو جن کے گھر معلوم نہیں کہاں تھے اور کہاں چلے گئے، راکھ ہے وہاں، ڈھیر ہیں،
بچے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کہاں گئے؟ ماں باپ اپنے بچوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، اور یہ معلوم نہیں ہے کہ ابھی ہم جو بیٹھے بات کر رہے ہیں کتنی دیر تک ہم بات کر سکیں گے۔ معلوم نہیں، کچھ دیر ہی ہو سکتی ہے کہ کوئی آ کے مار ڈالے یا آسمان سے آگ سی نازل ہو۔ کوئی سے چین نہیں ہے کسی کو۔ کہاں گیا چین؟ کہاں گیا اطمینان؟ کہاں گئی محبت؟ کہاں گئی ہمدردی؟ کہاں گیا ترس؟ کہاں گیا رحم؟ سب اڑ گیا اور اڑتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو خدا یسوع مسیح نے کہی تھی۔ بے دینی بڑھے گی، لالچ بڑھے گا، بے وقوفی بڑھے گی، ظلم بڑھے گا، محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، جاتی رہے گی۔ لیکن جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو جیسے اندھیرے میں اچانک کسی جگہ سے روشنی آتی ہے، اسی طرح خوشخبری ہوگی، خوشخبری سنائی جائے گی۔ خدا کا شکر ہے، جب سے خدا یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو مقرر کیا تھا آج تک ایک خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ وہ خوشی کی خبر کیا ہے؟ اس قسم کے حالات میں کیا خوشخبری ہے جسے میں اپنے لیے لے سکتا ہوں اور آپ اپنے لیے لے سکتے ہیں؟ اس خوشخبری کو سننے کے بعد ایک عجیب قسم کی خوشی آپ کو ملے گی، ایک عجیب قسم کی تسلی اور طاقت زندگی میں پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیا خوشخبری ہے؟ بہت سیدھی سادی خوشخبری ہے، آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ خدا ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ معافی خدا کی طرف سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے رحم کی وجہ سے ایک معافی ہے، ایک مخلصی اور چھٹکارا ہے، اس کی خوشخبری ہے۔ تمام دنیا کو یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ یہ نہیں کہ پھر آخر میں مرنے کے بعد کسی وقت شاید ہم کو خدا معاف کرے، شاید نہ کرے۔ یہ کوئی خوشی کی خبر نہیں ہے، یہ تو اس قسم کا شک ہے جس کے اندر انسان گرفتار رہتا، پھنسا رہتا ہے، مرتے دم تک اس کو معلوم نہیں ادھر جا رہا ہوں کہ ادھر جا رہا ہوں، منزل سے بے خبر ہے مگر جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں یہ نہیں معلوم۔ ایسا نہیں ہے۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو اس نے ہٹا دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ دیکھو کتنی پیاری بات ہے، یہ خدا کے بندے داؤد نے اس کی پیشن گوئی کی ہے اور اس کا تجربہ اس کو ہوا ہے۔ یہ 32واں زبور ہے اور آپ اس میں اچھی طرح سنیے گا اور دیکھیے گا کتنی پیاری تسلی اور خوشی کی خبر ہے۔ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی، جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ خدا نے خداوند یسوع مسیح میں ہر گناہگار کے لیے دروازہ کھول دیا، دعوت دی ہے، میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا، اس گناہ کی بیماری سے آرام دوں گا۔ اور جب آرام آئے گا تو سب سے پہلے تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ آرام آیا ہے۔ اگر کسی انسان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو تو وہ دکھائی نہیں دیتا، کسی کو کہاں ہو رہا بھائی دکھاؤ، پیٹ میں ہو رہا، لیکن وہ درد اندر دکھائی نہیں دیتا، تو وہ تڑپتا ہے درد کے مارے۔ لیکن جب وہ درد جاتا رہے تو سب سے پہلے دیکھنے والوں کو پتہ نہیں لگتا کہ درد جاتا رہا، سب سے پہلے اسی کو پتہ لگتا ہے درد کہاں گیا، اب تو درد نہیں ہے، پھر پیٹ کا درد تو جاتا رہا، سب سے پہلے اسی کو پتہ لگتا ہے کہ درد جاتا رہا۔ جس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی یہ آواز پہنچتی ہے، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے، سب سے پہلے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک عجیب قسم کی مخلصی ہے، ایک عجیب قسم کا چھٹکارا ہے، ایک عجیب قسم کا چین اور اطمینان اور ہلکا پن ہے جسے صرف میں ہی محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے اثر بعد میں دکھائی دیتے، لیکن سب سے پہلے اسی شخص کو پتہ لگے گا میرے گناہ معاف ہو گئے۔ لوگ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہو گیا، کون جان سکتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ کوئی نہیں جان سکتا، بے شک کوئی نہیں جان سکتا، لیکن خدا کا کلام بتاتا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹی تیرے گناہ معاف
ہو گئے. اسی لیے لکھا پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں. یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے, یہ ہے انجیل, کہ ہمیں خدا آواز دے کے کہہ رہا ہے بیٹا اس دنیا کی طرف نہ دیکھ, یہ گناہ کا نتیجہ ہے, یہ گناہ کا پھل ہے جو ہو رہا ہے. خدا کو ترک کرنے والا تباہ ہوتا ہے ہمیشہ. جو اسے ترک کرے گا, جو اسے چھوڑے گا, اس کا ایسا برا حال ہوتا ہے کہ اسے کوئی چھونے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن وہ آواز دے رہا ہے تجھے کوئی چھونے کو تیار نہیں ہے, میرے پاس آ, میں تجھے چھٹکارا دوں گا. یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے. جو چاہے آئے اور پورا یقین حاصل کر لے. خداوند یسوع مسیح کے پاس آ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں آئے خداوند یسوع تو کون ہے, پر تیری خوشخبری میں نے سنی ہے, کیا تو مجھے معاف کرے گا؟ وہ کہے گا میں نے تجھے معاف کر دیا, اٹھ اٹھ میری بیٹی اٹھ, خاک پر نہ رہ, تیرے لیے خوشخبری ہے خدا کی طرف سے. یہ ہے خوشخبری جو سنائی جا رہی ہے اور سنائی جاتی رہے گی, اسے کوئی نہیں روک سکتا. یہ تو خدا کی آواز ہے, اسے کون روکے گا؟ خدا کہتا ہے میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں. یہ خداوند یسوع خدا کا پیار ہے جس نے آواز دے کر کہا میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے. اس نے کہا تھا یہ خوشی کی خبر ایسے وقت میں سنائی جائے گی جب ہر طرف اندھیرا ہوگا, ہر طرف نا امیدی ہوگی, لوگ تنگ آ کے موت مانگیں گے اور موت نہیں ملے گی, مرنا چاہیں گے اور مر نہ سکیں گے. اس وقت یہ خوشی کی خبر آواز میں آئے گی. کیسے مبارک ہیں وہ کان جو سنتے ہیں. میری بیٹی مت ڈر, میرے بیٹا مت ڈر, تیرے گناہ نے تجھے برباد کیا, ادھر آ, میں تجھے بچا لوں, آ میرے پاس, میں تجھے برکت دے دوں. یہ خوشی کی خبر سنائی جا رہی تمام دنیا میں. شکر ان سب کے لیے جو اس خوشی کی خبر کو سنا رہے ہیں. خدا کا شکر ان سب کے لیے جو سن رہے ہیں. اور کیسے مبارک ہیں وہ جو خدا کے پیار کا یقین کر کے اس کے پاس آ رہے ہیں. پھر دیکھو معافی کے ساتھ ساتھ خوشی کی خبر یہ ہے کہ وہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت پیارا کام کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یوں کہا تھا روح القدس کیوں نہ دے گا. اچھی چیزیں اس زندگی کے لیے ضروری ہیں, خدا کا شکر ہے وہ دیتا ہے, لیکن روح کے لیے تاکہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ قائم رہے اور بڑھتا چلا جائے اندر سے. یہ ہماری روح جسے اس دنیا میں سے جسم کو چھوڑ کر خدا کے گھر جانا, یہ آتما ہماری روح, اس کے لیے وہ اپنا روح القدس دے دیتا ہے تاکہ ہم اندر سے اکیلے نہ ہوں. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. روح القدس تمہارے اندر ہوگا. اور شاگردوں نے جب اس روح القدس کو حاصل کیا ہے, جب وہ ان کے ساتھ تھا, تب انہوں نے خوشخبری سنائی اور کہا کہ مت ڈرو, اکیلے نہیں ہو تم. ہمارے اندر خداوند نے اپنا روح بسا دیا ہے. وہ جو مردوں میں سے جی اٹھا وہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے اندر ہے, وہ ہمارا مددگار ہے, وہ ہمیں سکھا رہا ہے, وہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے, وہ ہماری ہدایت کرتا ہے, وہ ہماری تربیت کرتا ہے, ہم کو سکھاتا ہے. یہ وہ بات ہے جس کے لیے خدا کے بندے داؤد نے کہا تھا, یہی 32واں زبور اس کی 8ویں آیت ہے, میں تجھے تعلیم دوں گا, جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا, میں تجھے صلاح دوں گا, میری نظر تجھ پر ہوگی. یہ سب کچھ خدا کے پاک روح کا کام ہے جو ان کی زندگی میں ہر روز ہو رہا ہے, جو اس خوشخبری پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیتے ہیں. گناہ وہ ان کی زندگی میں سے نکال دیتا ہے, گندگی اور ناپاکی کو نکال دیتا ہے, اندھیرے کو اور نا امیدی کو نکال دیتا ہے اور اس کی جگہ اپنا روح بسا دیتا ہے ان کے دلوں میں. کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو؟ معلوم ہونا چاہیے. وہ کہتا تم میں مندر بنا دیا اس نے اپنا مقدس, ہیکل تم ہو, عبادت خانہ تم ہو.
تم خدا کا گھر بن گئے ہو، تم اکیلے نہیں ہو۔ اسی لیے تو خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں؟ تو میرے ساتھ ہے، تو میرے اندر ہے، تو میری ہدایت کر رہا ہے۔ جہاں لے جاتا میں چلا جاتا ہوں، جہاں بٹھا دیتا میں بیٹھ جاتا ہوں، جو کچھ تو دیتا میں لیتا ہوں۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں اور میں کسی کو ڈراتا نہیں۔ کتنی پیاری زندگی، کتنی پیاری خوشخبری ہے کہ خداوند آپ کی زندگی میں سے وہ تمام چیزیں نکال کے پھینک دینا چاہتا ہے، ایسی چیزیں، ایسا گناہ جس کا نتیجہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیا ہے گناہ نے انسان کو خدا سے دور کر کے، کیسا مجبور کیا ہے، کیسا لاچار کیا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے خداوند کہتا ہے ادھر میرے پاس آ، یہ خوشخبری ہے، میں تجھے روح القدس بخشوں گا، وہ تیرے اندر رہے گا، تجھے سکھائے گا، تجھے سمجھائے گا، وہ تیری قوت ہوگا، وہ تیری امید ہوگا، سب کچھ اسی میں تجھے ملے گا۔ اس کے وسیلے سے تیری زندگی میں خدا کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی، انسان کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ جہاں اس خوشخبری میں معافی کا ذکر ہے اور یقین دلایا گیا ہے، وہاں اس مددگار کا یقین دلایا گیا ہے جس کا نام ہے روح القدس، خدا کا روح، پاک روح۔ جہاں پاکیزگی ہے خدا کی، جہاں پیار ہے خدا کا، وہ گھر ہے جہاں وہ بستا ہے۔ ایسا بنا دیتا وہ۔ یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں اس کے پاس، بدل رہے ہیں، بتا رہے ہیں خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں جب سے آیا ہے، ناپاکی چلی گئی، نفرت چلی گئی، نا امیدی چلی گئی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ جو خوشخبری سنتا ہے، معافی کے بعد جب اس کی مدد ہونے لگتی ہے اندر سے، تو اس کی زندگی کا مقصد بدلتا۔ سب سے بڑا مقصد یہ بدل جاتا ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے جلال کے لیے زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ آئے خداوند اس مٹی کا تو کیا استعمال کرے گا؟ یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے، تو اس کا کیا استعمال کرے گا؟ تو کیا چاہتا ہے؟ زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں اس دنیا میں آج ان کی گواہی سننے کے لائق ہے، وہ یہی سوچتے تھے کہ کام کرو، پیسہ جمع کرو، دولت مند بن جاؤ، بڑا اختیار ہونا چاہیے ہمارے پاس، تب ہم خوش رہ سکیں گے۔ انہوں نے خوشخبری سن لی ہے اور ایسے خطرناک حالات میں ان کے پاس خوشخبری پہنچی ہے کان تک۔ انہوں نے سن لیا کہ یہ کیا بات ہے جو خدا میرے لیے کرنا چاہتا ہے۔ میرے تمام گناہوں کو وہ معاف کرنا مانگتا ہے، میرے ساتھ رہ کے مجھے اندر سے مدد دینا چاہتا ہے تاکہ میں کبھی تنہا نہ ہوں، اکیلا نہ ہوں۔ میری زندگی کا مقصد ایسا ہو جائے گا کہ جب کوئی کام میری زندگی میں ہوگا تو وہ خوش ہوگا اور دوسروں کا بھلا ہوگا۔ یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اور پھر اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ جہاں معافی کا یقین ہے، جہاں مددگار ہمارے ساتھ ہے، جہاں زندگی کا مقصد بہت جلالی ہے، وہاں منزل کا بھی یقین بخشا گیا ہے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ کیسے کہہ دیا یہ؟ ہمیشہ خداوند کے گھر میں؟ یہ وہ بات ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کہی ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ ساری دنیا میں یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ معافی لے لو، مددگار کو اندر آنے دو، زندگی کا مقصد بدل جائے گا، منزل کا پورا یقین حاصل ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ انجیل جو سنائی جا رہی تمام دنیا میں۔ خدا کا شکر ہے ان کے لیے جو سنا رہے ہیں، خدا کا شکر ہے ان کے لیے جو سن رہے ہیں، خدا کا شکر ہے آپ کے لیے میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن۔ آپ خوشخبری سن رہے ہیں پیارے بھائی، پیاری بہن۔ کلام زندگی، زندگی کا کلام، ایسا کلام جس سے زندگی بدل جائے۔
خدا کا شکر ہے آپ نے سنا. ہم نے یہ سنا کہ خدا یسوع مسیح نے بتا دیا تھا کہ میرے آنے سے پہلے حالات کس قسم کے ہوں گے, کتنی بری دشا ہوگی, لیکن یہ بھی بتا دیا کہ دیا کا پرچار ہوگا. دشا بہت بری ہوگی اور اس کی دیا کا پرچار جگہ جگہ ہوگا, تمام دنیا میں, تمام قوموں میں, تاکہ سب جان سکیں. بہت لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں, ترس رہے ہیں, پکار رہے ہیں, ان کے کان تک یہ بات پہنچ رہی ہے. وہ آنے والا ہے, وہ آنے والا ہے, وہ معاف کرتا ہے, وہ مددگار بن جاتا ہے, وہ زندگی کا ایک نیا مقصد پیدا کر دیتا ہے, اور ہم کو پورا یقین ہوتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. جہاں اس نے یہ بتایا تھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب وہ آئے گا تو اپنے لوگوں سے ملے گا, اور ایسا لکھا ہے اس وقت بادشاہ اپنی دہنی طرف والوں سے کہے گا, آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں, بادشاہی جو بنائے عالم سے پہلے تمہارے لیے تیار کی گئی اسے میراث میں لو. یہ لو تمہارے لیے بادشاہی ہے. کیونکہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی پلایا, میں پردیسی تھا, تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا, ننگا تھا, تم نے مجھے کپڑا پہنایا, بیمار تھا, تم نے میری خبر لی, قید میں تھا, تم میرے پاس آئے. تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے, آئے خداوند, ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا اور ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا. جہاں خوشخبری سنا رہے ہیں خداوند کے لوگ, وہاں خدمت میں بھی مصروف ہیں, کیونکہ یہ خداوند کا حکم ہے. میں بھوکا تھا, کتنے لوگ بھوکے مر رہے ہیں, کتنے لوگ ترس رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. خداوند کا شکر ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو اس کی انتظار کر رہے ہیں ہم اس قسم کی خدمت میں لگ جائیں. جو ان کی خدمت کر رہا ہے وہ اس کی خدمت کر رہا ہے. پیارے بھائی, اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دو. پیاری بہن, اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دو. اس کا نام یسوع ہے, وہی ہے جو یہ سب کچھ آپ کے لیے کر دے گا.